آج میں آپ لوگوں کے سامنے UGC نیٹ JRF اردو کے پہلی کا جو سلیبس ہے اس کی پہلی یونٹ تاریخ زبان اردو کے حوالے سے کچھ اہم سوال و جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے، کس کا دعویٰ ہے کہ اپبھرنش بول چال کی زبان نہیں تھی بلکہ مصنوعی زبانیں تھیں؟ رام بلاس شرما کا قول ہے رام بلاس شرما کا دعویٰ ہے کہ اپبھرنش بول چال کی زبان نہیں تھی بلکہ مصنوعی زبانیں تھیں۔ دوسرا سوال ہے، بیشتر عالموں نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 5۔ عالموں نے، لسانیات کے عالموں نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 5۔ اپبھرنش کا دور کب سے کب تک مانا جاتا ہے؟ 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک۔ اگلا سوال ہے، اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی UP کی بولی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ گیان چند جین کا۔ گیان چند جین کا قول ہے، اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی UP کی بولی ہے۔ یہ قول ہے گیان چند جین کا۔ کون مغربی ہندی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے؟ شوکت سبزواری۔ شوکت سبزواری مغربی ہندی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی، جس کی بابت یہ عرض کیا جاتا ہے کہ وہ دہلی اور میرٹھ کے نواح میں بولی جاتی تھی۔ یہ قول کس کا ہے؟ شوکت سبزواری کا۔ کس نے کہا ہے کہ آزاد کے محض روایتاً برج کو اردو کا ماخذ بتایا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ آزاد نے محض روایتاً برج بھاشا کو اردو کا ماخذ بتایا ہے؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آزاد ماہر لسانہ نہیں تھے، یعنی کہ وہ ماہر لسانیات نہیں تھے، بس روایتاً انہوں نے برج کو اردو کا ماخذ بتایا ہے۔ یہ قول ہے مسعود حسین خان کا۔ اردو کو برج بھاشا سے ماخوذ ہونے کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا؟ روڈولف ہیورے نے۔ اردو کو برج بھاشا سے ماخوذ ہونے کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا؟ روڈولف ہیورے نے۔ نواح دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا۔ یہ نظریہ کس ماہر لسانیات کا ہے؟ مسعود حسین خان کا۔ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے، نواح دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا ہے۔ یہ نظریہ مسعود حسین خان کا ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ادبی آغاز و ارتقاء میں 2-1 صدی کی ضرور تاخیر ہو جاتی۔ یہ قول کس کا ہے؟ سنیتی کمار چٹرجی کا۔ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ادبی آغاز و ارتقاء میں 2-1 صدی کی ضرور تاخیر ہو جاتی۔ یہ قول ہے سنیتی کمار چٹرجی کا۔ کس نے لہندہ اور پنجابی کو علیحدہ زبانیں مانا ہے؟ گریڈسن نے۔ گریڈسن نے لہندہ اور پنجابی کو علیحدہ زبان مانا ہے۔ آریہ کا پہلا گروہ دوسرے گروہ کے آنے کے بعد بھی مرکز میں بسا رہا۔ یہ قول کس کا ہے؟ گریڈسن کا۔ آریہ کا پہلا گروہ دوسرے گروہ کے آنے کے بعد بھی مرکز میں بسا رہا۔ یہ قول کس کا ہے؟ گریڈسن کا۔ آریہ کا دوسرا گروہ مرکز میں آ کے بسا۔ یہ قول کس کا ہے؟ ہارڈنیلے کا۔ آریہ کا دوسرا گروہ مرکز میں آ کے بسا رہا۔ یہ قول ہارڈنیلے کا ہے۔ سب سے پہلے یہ تصور کس نے دیا کہ آریہ ہندوستان میں 2 گروہوں میں آئے اور دوسری گروہ پہلی گروہ کے کافی بعد آئی، لیکن زبان میں مماثلت تھی؟ یہ ہارڈنیلے کا قول ہے۔ ہارڈنیلے کا قول ہے کہ سب سے پہلے آریہ ہندوستان میں 2 گروہوں میں آئے اور دوسری گروہ پہلی گروہ کے کافی بعد آئی، لیکن زبان میں مماثلت تھی۔ آریہ ہندوستان میں 2 گروہوں میں آئے اور دوسری گروہ پہلی گروہ کے کافی بعد آئی، لیکن زبان میں مماثلت تھی۔ یہ ہارڈنیلے کا قول ہے۔ اردو اور ہندی کس اپبھرنش سے نکلے ہیں؟ شورسینی اپبھرنش سے۔ اردو اور ہندی کس اپبھرنش سے نکلے ہیں؟ شورسینی اپبھرنش سے۔ اپبھرنش لفظ پہلی بار کس میں ملتے ہیں؟ ناٹیہ شاستر میں۔ اپبھرنش لفظ کا پہلی بار کس میں وہ وجود پایا جاتا ہے؟ تو ناٹیہ شاستر میں۔